25واں پارہ سورہ شورا آیت نمبر 10 رکوع نمبر 3 دوسرا رکوع ختم ہو چکا ہے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، وما اختلفتم، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا، وما اختلفتم فیہ، اور وہ چیز کہ جس میں تم نے اختلاف کیا، من شیء، کوئی بھی چیز ہو، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربی میرا رب، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اختلافی مسائل کے حل کا ایک اہم اصول اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ تم اللہ کی طرف سونپ دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بھی فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اس چیز کو لٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر آپس کے اختلافات اللہ کے فرمان کے مطابق حل کر لیے جائیں تو دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے، لیکن ہم لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جب غیر کا قانون اور طریقہ استعمال کرتے ہیں جھگڑوں میں تو پھر ہم لوگ مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہر فرد، ہر جماعت، ہر گروہ یا حکومت من مانی کرتی ہے۔ یہ سارے جتنے بھی جماعتیں ہیں، فرد ہے، کوئی بھی گروہ ہے، سارے من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور پھر اس کے لیے شریعت سے جواز بھی نکالتے ہیں، حالانکہ تمام معاملات اللہ کی شریعت کے سامنے پیش کر دینے چاہیے۔ جو اللہ نے قانون اور سزائیں رکھی ہیں اگر اس کے مطابق ہو تو دنیا میں امن اور سکون پیش آ جائے۔ ایک مثال سے بات سمجھیے کہ ہم لوگ اپنے معاملات میں من مانی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلتے۔ لوگ اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور پھر انہیں ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ اچھا کام نہیں کیا۔
اس کے بعد پھر علماء کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی غصے سے طلاق دے دی ہے، اب کوئی حل نکالو۔ اب کیا حل نکلے؟ افسوس کہ لوگ پہلے نہیں پوچھتے۔ پہلے اگر پوچھیں، یہ ہے اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ اپنی منمانی کر کے پھر آتے ہیں علماء کے پاس، اب کوئی حل نکالو جی۔ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کاش کہ یہ پہلے پوچھ لیتے۔ وہی بات، لوگ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانے کے بجائے، شریعت کے مطابق کرنے کے بجائے لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور پھر طلاق کے بعد بھی جب دیکھتے ہیں علماء بھی کوئی بیچ میں ڈھیل نہیں نکال رہے، ہے ہی نہیں ڈھیل، کیسے نکالے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہے، پھر طلاقیں دے کر بھی رکھی رہتی ہیں۔ طلاقیں دے کر بھی انسان ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں جی، مجبوری ہے۔ تو یہ اکثر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں اور پھر انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی مرضی نہ کرو۔ دنیا میں امن اور سکون چاہتے ہو، کوئی بھی تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف یا تنازع ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن اور سنت کے مطابق اس کا حل نکالو۔ آج یہ صورتحال ہے جہاں بندہ خود پھنستا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اگر فیصلہ ہو تو میری بچت ہے، پھر تو وہ قرآن اور سنت کے ایسے نعرے لگاتا ہے کہ جیسے سب سے پکا مسلمان ہے یہ۔ اور اگر جہاں قرآن و سنت میں اس کے اگر مطابق فیصلہ کیا جائے بندہ پھنستا ہو، پھر وہ اس کے آگے قسمیں بھی ڈالو، پھر وہ کبھی قرآن و سنت کا نام بھی نہیں لیتا، کہتے جی عدالتیں کس لیے بنی ہیں، فلاں کس لیے ہے۔ تو آج مسلمان کی یہ حالت ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فحکمہ الی اللہ، رب کے سپرد کرو۔ اللہ کی طرف سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو قانون اور شریعت دی ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرو، مصیبت سے بچ جاؤ گے اور مشکلات اور پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، دنیا کی پریشانی سے بھی اور آخرت کی بھی پریشانی سے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا ہے، من شیء، کوئی بھی چیز ہو، فحکمہ الی اللہ، بس اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سپرد کرو۔ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے تمہارا اللہ میرا رب، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا، ذرا غور تو کرو۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا بنانے والا، جعل لکم من انفسکم، بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے، ازواجا، جوڑے۔ اللہ نے انسان سے مرد اور عورت، مرد سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا عورت کو اللہ نے پیدا کیا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا،
بنایا اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں جوڑے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ ہر چیز میں اللہ کریم نے جوڑے بنائے ہیں، مویشیوں میں بھی، جانداروں کے اندر بھی، بے جان کے اندر بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ یَدْرَؤُوکُمْ فِی، وہ پھیلاتا ہے تمہیں اس میں، یعنی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر، ہر مؤنث کے پیٹ کے اندر اللہ کریم اس کی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ یَدْرَؤُوکُمْ فِی، افزائش کرتا ہے تمہاری اس میں، لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ، نہیں ہے اس کی مثل کوئی بھی چیز۔ مطلب یہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا اور یکتا ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی اعتبار سے بھی رب ذوالجلال جیسا کوئی نہیں، وہ اپنی مخلوق کی ہر بات سنتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں سنتا، وہ اللہ کریم سب کو دیکھتے ہیں، اس کے دیکھنے کی طرح کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان مثال ایسی نہیں دے سکتا کہ جس میں اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھایا جا سکے، ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ مشرک جو بیان کرتا ہے مثال، ہم نے اپنے یہ جو بت بنائے ہیں ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے لوگ ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہ بیچ میں واسطہ ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، مثال کیسی دیتا ہے۔ اور اگلا بندہ بھی حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور ہم ان کے آگے رکھتے ہیں اور یہ اللہ کے آگے رکھتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، رب جیسا کوئی بھی نہیں، اور اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں جی دیکھو، بڑے آدمی کو ملنا ہو تو اس کے مشیر سے ملنا پڑتا ہے، سیکورٹی گارڈ سے ملنا پڑتا ہے، یہ لوگوں کو دنیا کی مثالیں دے کر یہ رب پہ فٹ کرتے ہیں۔ دیکھو جی، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بھلے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رب کی ذات ماورا ہے دنیا کی مثالوں سے۔ آپ رب کی ذات اور صفات کو دنیا کی کسی مثال سے سمجھا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے بات ختم کر دی، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، رب جیسا ہے ہی زمین و آسمان میں کوئی نہیں۔ ہم نے کتنا کوئی دیکھا، صرف دنیا دیکھی، ہے ہی نہیں کوئی مثال۔ تو مشرک کی باتوں میں آ کر ایسی مثالیں رب کے لیے نہ دیا کرو کہ جی چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ سے ملنا ہو تو اللہ کے ان یہ جو بت بنائے ہیں ان لوگوں نے تو کہتے ہیں انہیں ملنا پڑتا ہے۔ تب اللہ تو فرماتے ہیں میرا بندہ قرآن کی بات سچی ہے، مشرک وسوسے ڈالتا ہے۔ رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا بندہ تو مجھے پکار، جس حال میں پکارے، جیسے بھی پکارے، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تجھے سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں، تو آ درد دل سے پکار، میں اللہ وہیں تجھے جواب دوں گا۔ اور اللہ کے لیے یہ دنیا کی مثالیں نہ بیان کرو۔ لیس کمثلہ شیء
رب خود فرماتے ہیں میری مثل زمین و آسمان میں کہیں تمہیں دکھائی نہیں دے گی۔ ہماری آنکھ کتنا کچھ دیکھتی ہے، زمین کی تہوں کو نہیں دیکھ سکتی، جتنی جو چیزیں سامنے ہیں یہ ساری دنیا ہے۔ دنیا میں رب جیسی کوئی مثال نہیں ہے، نہ رب کی ذات کی سے کوئی آدمی مثال دے سکتا ہے اور نہ اللہ کی صفات کی کوئی مثال دے سکتا۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثال کوئی بھی چیز، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ اللہ کریم خوب سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَهُ اسی کے لیے مقالید ساری کنجیاں ہیں، ساری چابیاں ہیں، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ رب نے اپنے خدائی والے اختیارات کسی دنیا میں اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیے، اللہ کے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری زمین و آسمان کی کنجیاں سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ تم نے یہ کب سے اختیارات بتوں کو دے دیے، فلاں بزرگ کو دے دیے، یہ تو اولاد دینے والا، یہ بارش برسانے والا، یہ صحت دینے والا، یہ بیماری لگانے والا۔ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق رزق تقسیم کرتا ہے، وہ اللہ خوب جانتے ہیں کس بندے کو کتنا رزق دیا جائے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ کریم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو